إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان جو بھی اعمال کرتے ہیں ہم ان تمام اعمال کو تولتے ہیں. اتنا بڑا میزان ہے کہ ساری کی ساری نیکیاں اس کے اندر رکھ دی جاتی ہیں، ان کو تولا جاتا ہے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے گنہگار کے ندامت والے آنسوؤں کے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آنسوؤں کو کیوں نہیں تولا جاتا؟ عرض کیا کہ ایک ایک آنسو تو آگ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہم میزان میں ان آنسوؤں کو تول بھی نہیں سکتے. ایک ایک آنسو اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، یہ ندامت کے آنسو تو موتیوں کی طرح اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہو تو کتنی قیمت ہوتی ہے، 2 کیرٹ کا ہو تو آسمان پہ چڑھ جاتی ہے، 3 کیرٹ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو جب 1 کیرٹ کے ہونے سے اتنی قیمت بڑھتی ہے، لگتا ہے کہ گناہگار کے آنسو اللہ کے ہاں بھی اسی طرح کیرٹ والے فلالیس ڈائمنڈ کی مانند ہوتے ہیں. اللہ ان کو قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ آپ نے خود بھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی امپورٹڈ چیز بازار میں ملے جو ہر وقت نہ ملتی ہو تو آپ اس کو مہنگی پرائس پہ بھی خرید لیتی ہیں. ہم نے لوگوں کو دیکھا دگنی پرائس پہ چیز خرید کے لے آتے ہیں. بھائی تم نے اتنا پیسہ کیوں لگا دیا، یہ آدھی پرائس پہ مل جاتی تھی. وہ کہتے ہیں جی نہیں، یہ امپورٹڈ اچھی کوالٹی کی چیز ہے اور یہ کبھی کبھی ملتی ہے، میں نے اس کو زیادہ پیسے دے کے خرید لیا. تو جب دنیا کا دستور ہے امپورٹڈ چیز کو زیادہ پیسے دے کے خرید لیتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عرش کے اوپر آسمانوں کی جو دنیا ہے اس میں ندامت کے آنسو نہیں ہوتے. فرشتے رونا نہیں جانتے، ان کے اندر احساس ندامت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ تو بالکل روبوٹ کی طرح وہی کرتے رہتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. تو ان کے پاس نافرمانی یا ندامت کے آنسو ہرگز نہیں ہے. لہذا آسمان سے اوپر کی دنیا پر یہ چیز نہیں ہے. اور جب فرشتے دنیا میں کسی کو دیکھتے ہیں اس نے گناہ کر لیا، پھر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اب بیٹھا رو رہا ہے، تو اس کی آنکھوں کے یہ آنسو موتیوں کی طرح فرشتے چن لیتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اللہ یہ وہ قیمتی متاع ہے جو اوپر کی دنیا میں نہیں ہوتی، یہ زمین سے ہی ملا کرتی ہے، ہم اسے لے کر آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈائمنڈ کا ریٹ لگا دیتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ عورتیں، وہ مرد جو اپنی زندگی کے گناہوں پہ اللہ کے سامنے نادم ہوں، شرمندہ ہوں اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہائیں. حدیث پاک سن لیجئے کہ ایک حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے. کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ جہنم میں چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کو فرمائیں گے شفاعت کرو، ان لوگوں کو بھی جنت دے دی جائے گی. پھر علماء شفاعت کریں گے، حفاظ کریں گے، حتیٰ کہ شہداء کریں گے، عام جنتی بھی شفاعت کریں گے، اور سب کی شفاعت پر اللہ جس جس کو چاہیں گے اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دیں گے. البتہ پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس کی شفاعت کرنے والا کوئی اور ہو. اس وقت ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے سامنے یہ فریاد کرے گا، اے اللہ میں اس بندے کی پلکوں کا بال ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، میں تر ہو گیا تھا. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ
ندامت کے ساتھ رونے والا بندہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرمائیں گے جبرائیل اعلان کر دو، جبرائیل اعلان کریں گے لوگوں یہ وہ شخص ہے جس کے پلکوں کے ایک بال نے گواہی دی، یہ ندامت کی وجہ سے اللہ کے سامنے رویا تھا۔ بال کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے نکال کے جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آنکھ سے نکل آئے وہ بھی جہنم سے نکال دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو ندامت کی وجہ سے تنہائی میں شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتی ہیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتی ہیں۔ طويل الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب وأعجبا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي